الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا سواء الطريق وجعلنا التوفيق الرفيق. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وذي القربى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبرائيل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعة لكل هول من الأحوال مقتحم. قابل قدر سامعین، بزرگان دین، بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، آپ کے سامنے میں نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 تلاوت کی ہے اور بخاری شریف کی ایک روایت تلاوت کی ہے. اس آیت میں اور اس حدیث میں اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے حقوق کا ذکر کیا ہے، دو قسم کے اہم مسائل کا ذکر کیا ہے. بنیادی طور پر حقوق کی دو قسمیں ہیں. ایک کو حقوق اللہ کہتے ہیں، دوسرے کو حقوق العباد کہتے ہیں. جن حقوق کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہو، بندوں کے ساتھ نہ ہو، انہیں حقوق اللہ کہتے ہیں. اور جن حقوق کا تعلق بندوں کی ذات کے ساتھ ہو، انہیں حقوق العباد کہتے ہیں. یہ حقوق کی دو بڑی قسمیں ہیں. ایک حقوق اللہ کہلاتے ہیں جو اللہ کے بندوں کے ذمہ حق ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو بندوں کے ذمہ ہیں. معاشرے میں ایک دوسرے کے جو ذمہ ہیں انہیں حقوق العباد کہتے ہیں. حقوق اللہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ کا حق بندوں کے ذمہ یہ ہے کہ اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرا، اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرا، اس کو ایک اللہ مانے، اسی کو حاجت روا مشکل کشا مانے، شرک نہ کرے اس کی ذات میں. یہ بندوں اللہ کا حق ہے بندوں کے ذمہ. اور جب یہ بندے یہ حق ادا کریں اللہ کا، یعنی شرک نہ کریں، کسی قبر کے سامنے جھکے نہیں، منتیں کسی اور سے نہیں مانگے، کسی اور کے نام پہ چڑھاوے نظر و نیاز نہ دیں، ایک اللہ کے نام پہ کریں. حضور پاک علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ اللہ کا حق جانتے ہو؟ کہا جی ہمیں تو پتہ نہیں. آپ فرما دیں. فرمایا اللہ کا حق یہ ہے اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرے، اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرے. اور جب بندہ یہ حق ادا کرے، یعنی اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرے، پھر اللہ کا تو حق ہے کہ کسی کو شریک نہ کرو، لیکن پھر بندوں کا حق اللہ کے ذمہ آتا ہے. واجب نہیں ہے، ویسے اللہ نے فضل اپنے اوپر لیا ہوا ہے. بندے کا حق اللہ کے اوپر کیا ہے کہ جب بندہ شرک نہ کرے تو اللہ اس کو عذاب نہ دے، اللہ اس کو معاف کر دے. تو پہلا اللہ تعالیٰ اس آیت میں اللہ کا حق بتایا گیا ہے. سورۃ النساء آیت نمبر 36 پارہ نمبر 5. وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو، کسی قسم کی، چاہے وہ عبادت قولی ہے، چاہے وہ عبادت فعلی ہے، چاہے وہ اس عبادت کا تعلق آپ کے مال کے ساتھ ہے، چاہے اس عبادت کا تعلق آپ کے بدن کے ساتھ ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ
ایک اللہ کے لیے، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کسی کو شریک نہ کرو۔ دوسرا حق اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں دوسرے نمبر پر فرمایا، اللہ کے حق کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، میرے حقوق ادا کرو، اور اپنے حق کے ساتھ ماں باپ کو جوڑ دیے۔ جہاں کہیں قرآن شریف میں نظر ڈالیں ہمیں بات نظر آتی ہے اللہ اپنی عبادت کا حکم دیتے ہیں، اپنی اطاعت کا حکم دیتے ہیں، ساتھ ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کو جوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ معراج میں، سورہ اسراء میں فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، میری عبادت کرو، عبادت کے ساتھ ہی فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہاں سورۃ النساء آیت نمبر 36 میں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم ووصينا الانسان بوالديه احسانا، قرآن جگہ جگہ کہہ رہا ہے، جگہ جگہ کہہ رہا ہے پہلے اللہ کی ذات شرک نہ کرو، نمبر 2 وبالوالدین احسانا، اپنے ماں باپ سے حسن سلوک سے پیش آؤ، حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اف لہما، اف لفظ اف ہے اس آیت کی تحت میں، اس کی تفسیر میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے بیان قرآن میں کہ اوہ تک بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے ان کے سامنے۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے ایک شخص آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی جو ہے نا وہ والدہ کو حج کروایا ہے اور ویل چیئر پہ نہیں، اپنے کندھوں پہ بیٹھا کے حج کروایا ہے، صفا مروہ کے چکر ہے، میدان عرفات ہے، مزدلفہ ہے، منی ہے، جہاں حج کے ارکان جہاں جہاں ادا ہوتے ہیں میں وہاں کندھوں پر لے کے گیا، کندھوں پہ میں نے اٹھایا ہے اور کسی اور سے خدمت نہیں کی، خود کی ہے، تو میں نے ماں کا حق ادا کر دیا، ماں کا حق ادا کر دیا، کندھوں پہ بٹھا کے حج کروایا ہے، اور پتہ نہیں کہاں کہاں جتنے معاملات ہیں میں نے سارے بیت اللہ کے طواف میں سارے میں نے کندھوں پہ بیٹھ کے کروائے ہیں، بٹھا کے کروائے ہیں، کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ حضرت پاک علیہ السلام نے فرمایا ارے جب تجھے تیری ماں نے جانا تھا، جنتے وقت ایک آہ نکلی تھی درد کی، اس ایک آہ کا بھی حق ادا نہیں ہوا بھی۔ لا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، عبادت کرو، شرک نہ کرو۔ نمبر 3 وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، حسن سلوک سے پیش آؤ۔ ایک اللہ والے نے دعا کی، ایک شخص دعا کر رہا ہے اے اللہ مجھے جو ہے نا وہ جو تیرا دنیا میں دوست اور ولی ہے اس کے ساتھ ملاقات کروا دے، جو دنیا میں تیرا دوست ہے، جس کو تو دنیا میں دوست رکھے گا اس سے میری ملاقات کروا دے۔ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ خواب اس کو دکھایا اور بتایا کہ یہ ہمارا دوست ہے، تو اس بندے نے کہا کبھی جب خواب میں دکھا دیا کہ یہ ہے تو اس بندے کے نشان دی، اس کو بذریعہ خواب کر دی کہ جاؤ ڈھونڈو اس کو۔ وہ دعا کر رہے تھے مجھے اپنا دوست دکھا، دنیا میں جو تیرا دوست ہے وہ دیکھا، وہ نظر آ گیا اور بھائی اس کی تلاش میں نکلا، چلتے چلاتے کہیں وہی بندہ بکریاں چراتا وہ مل گیا، اس کو بکریاں چراتا وہ مل گیا۔ ملنے کے بعد کہا جی میں تمہارا مہمان بننا چاہتا ہوں، کچھ دیر تمہاری میں اقامت اور کچھ دیر رہنا چاہوں گا، آپ مجھے اجازت دیتے ہیں؟ کہا جی بسد خوشی، ہم مہمان کو تو بڑی خوشی سے اجازت دیتے ہیں، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو کوئی اللہ پر اور قیامت کے دن پر یقین رکھے وہ اپنے مہمان کو عزت دے، وہ اپنے مہمان کو احترام دے، وہ اپنے مہمان کی جو ہے نا وہ مہمان نوازی کرے، ماتھے پہ بل نہ لائے، تیوریاں نہ چڑھائے، اچھا اب اس کو کھانا دینا پڑے گا، اچھا اب اس کو چائے پوچھنی پڑے گی، بھائی جو آپ کے پاس ہو سکتا ہے وہ پیش کر دو اور اپنے آپ کو جھنجھٹوں میں نہ ڈالو۔ ہر کوئی اپنی سے بڑھ کر مہمان کی خدمت کرتا ہے، تو وہ اللہ والا کہہ رہا ہے بکریاں چرانے والا ہاں
آپ آ سکتے ہیں، آپ آ سکتے ہیں، ہم تو مہمان کو بڑی عزت دیتے ہیں، آپ میرے گھر میں رہ سکتے ہیں۔ گھر میں لے گیا، گھر میں لے گیا، وہ بندہ کہہ رہا ہے میں اس کی عبادتیں دیکھوں گا، یہ کیا کیا عبادتیں کرتا ہے، پتہ نہیں کتنی تہجد پڑھتا ہوگا، پتہ نہیں کتنے نفل پڑھتا ہوگا، پتہ نہیں کہ کیا کچھ کرتا ہوگا۔ تو گیا رات میں کچھ بھی نہیں کیا اس نے، کوئی خاص نفل نہیں پڑھے، کوئی بہت لمبی چوڑی عبادت نہیں۔ دن گزر گیا، گزرنے کے بعد پوچھا بھائی میں اس لیے مہمان ہوا تھا، میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی، اے اللہ جو دنیا میں آپ کا مقرب ہے، آپ کا دوست ہے، جس کو آپ ولی سمجھتے ہیں، اس کا مجھے ساتھ دے دے، اس کا مجھے ساتھ نصیب فرما۔ اللہ نے اشارہ آپ کی طرف کیا، میں آپ کا عمل دیکھنا چاہتا تھا لیکن مجھے کوئی خاص نظر نہیں آیا، آپ کون سا عمل کرتے ہیں مجھے کوئی خاص نظر نہیں آیا، عام روٹین کی نمازیں ہیں، عام روٹین کے تسبیحات ہیں اور کوئی خاص نفل نہیں ہے، تمہارا کون سا ایسا عمل ہے جس عمل کی بنا پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا اور بتایا ہے کہ آپ اللہ کے دوست ہو؟ اس نے کہا اچھا یہ دیکھنے آئے ہو؟ تو آج جب ان کو دکھایا، اس مہمان کا بازو پکڑا، گھر کے اندر ایک کوٹھڑی کھولی، وہاں پہ دیکھا دو انسان بندھے ہوئے ہیں، دو انسان بندھے ہوئے ہیں، ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے، اور شکل دونوں کی انسانی نہیں ہے، شکل دونوں کی انسانی نہیں ہے، بندھے ہوئے زنجیروں سے۔ وہ مہمان اور وہ اللہ والا اس جوان کی طرف حیرانگی سے ٹکرائے، بابا میں تجھے کیا پوچھ رہا تھا، تیری عبادت تیری ریاضت دیکھنے آیا تھا، تو مجھے کہاں لے آیا ہے، تو مجھے کہاں لے آیا ہے؟ اس نے کہا میری عبادت، میری ریاضت، میری محنت، میری مشقت، میری ولایت، یہ دو شخص ہیں۔ کہا وہ کیسے؟ تیری ولایت کا سبب یہ دو کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کی تو شکل انسانی نہیں ہے، یہ تو کسی اللہ کے عذاب میں گرفتار نظر آتے ہیں، یہ تو گرفتار عذاب نظر آتے ہیں، ان کو تو کوئی عذاب ہوا جو شکل بدل گئی ہے، شکل انسانی نہیں ہے، بدن انسانی ہے، شکل نہیں ہے، شکل کوئی اور ہے۔ کہا ایک میری ماں ہے، ایک میرا باپ ہے۔ کہا پھر ہوا کیا؟ ان کی شکل کیوں اپنی نہیں ہے؟ کہا یہ اللہ کے کسی معاملے میں انہوں نے گستاخی کی جس کی وجہ سے ان کی شکل بدل گئی، لیکن اگرچہ یہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہے مگر میرے ماں باپ ہیں، میں سارا دن بکریاں چراتا ہوں، شام کو ان کی خدمت کرتا ہوں، ان کی خدمت میرا مقام ولایت ہے، یہی میرا مقام ولایت ہے۔ آج ماں کچھ کہہ دے تو ماتھے پہ تیوری ہیں، ہم کمزور ہیں، باپ کچھ کہہ دے، حدیث شریف میں آتا ہے ان الجنت تحت اقدام الامہات، ہم نے جنت اس کے پیروں میں رکھ دی ہے، اور باپ کے بارے میں کہہ دیا یہ تیری جنت بھی ہے، تیری دوزخ بھی ہے، اگر اس دروازے کو قائم رکھے گا تو جنت ہے، اس دروازے کے اندر رخنتیں ڈال دی تو تیری جہنم ہے۔ رضا الرب رضا الوالدی، سخط الرب سخط الوالدی، رب کی رضا بابا کی رضا میں ہے، رب کی ناراضگی بابا کی ناراضگی میں۔ مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ وحی آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے، اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے، کوہ طور پہ وحی آئی، اے موسیٰ، مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے، ہم نے دیکھا ہے اس عربی زبان میں لکھی، پنڈی کے لائبریری میں دیکھا ہے، اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ جو بندہ ہمارا نافرمان ہو، ہمارا نافرمان ہو، اس کی پوری عبادت نہیں ہے جو ہونی چاہیے، اور پوری ریاضت اور مشقتیں نہیں ہیں جو ہونی چاہیے، لیکن اپنے ان ماں باپ کا شریف احکامات میں فرما بردار ہے، ان کی بات نہیں موڑتا، جو حق ہو، جو شریعت کے خلاف نہ ہو وہ ساری مانتا ہے، ہماری بات ماننے میں کوتاہی کرتا ہے، اے موسیٰ ہم ایسے بندوں کو فرما برداروں میں لکھتے ہیں، ایسے بندے کو، اس کے بعد بہت زیادہ نمازیں نہیں ہیں، بہت زیادہ صدقات نہیں ہیں، بہت زیادہ خیرات نہیں ہیں، بہت زیادہ اور اعمال نہیں ہیں، لیکن ماں اس سے راضی ہے، باپ اس کا اس سے راضی ہے، ہم اس کو فرما برداروں میں لکھوا دیتے ہیں۔ وہی کا دوسرا ٹکڑا فرمایا ہے موسیٰ ہمارا فرما بردار ریاضتیں بڑی کرتا ہے، نفل بڑے پڑھتا ہے،
تہجد کبھی اس کی قضا نہیں ہوتی، اور بھائی کبھی تو پانی کی سبیلیں لگا دیتا ہے، کبھی خیرات کرتا ہے، کبھی پتہ نہیں کیا کچھ بانٹتا ہے میرے نام پر، لیکن ماں بھی اس سے تنگ ہے، باپ بھی اس سے تنگ ہے، اس کی زبان کی وجہ سے، اس کے کردار کی وجہ سے، اس کے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کی وجہ سے دونوں تنگ ہیں۔ مجھے اس کی عبادت کی فکر نہیں، مجھے اس کی عبادت کی فکر نہیں۔ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ بہت اللہ والے گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ والے گزرے۔ ابو الحسن خرقانی امام الاولیاء ہے، امام الاولیاء ہے۔ ان کے بڑے بھائی تھے، وہ بڑی محنت کیا کرتے تھے، کبھی ان کی تہجد فوت نہیں ہوتی تھی، کبھی ان کی تلاوت کا ناغہ نہیں ہوتا، کبھی ان کی ذکر اور تسبیح کا ناغہ نہیں ہوتا، ہر وقت اللہ اللہ میں لگے ہوئے۔ ایک دن کہیں تہجد میں بیٹھے ہوئے اللہ اللہ کی ضربیں لگا رہے تھے، غیب سے آواز آئی، ہم نے تمہیں بخش دیا ہے ابو الحسن کے طفیل، ابو الحسن خرقانی کے طفیل تمہیں بھی معاف کر دیے۔ غیب سے آواز آ رہی ہے کہ تمہاری بخشش ہو رہی ہے، اعمال کے صدقے نہیں، تمہاری محنتوں کے طفیل نہیں، ابو الحسن خرقانی چھوٹے بھائی کی وجہ سے تمہیں معاف کیا جا رہا ہے۔ اسی آواز سے ان کے بڑے بھائی مخاطب ہو کر کہنے لگے، میری محنتیں زیادہ ہیں، میری مشقتیں زیادہ ہیں، میری تسبیحات زیادہ ہیں، میری رات دن کی عبادتیں ابو الحسن سے زیادہ ہیں، پھر ابو الحسن کے طفیل مجھے کیوں معاف کیا جا رہا ہے؟ غیب سے آواز آئی، مجھے تیری عبادت کی ضرورت نہیں تھی، اس وقت کا عمل یہ تھا، بوڑھی ماں ہے، بوڑھی ماں ہے، اس کے پیروں میں ابو الحسن بیٹھا ہوا ہے، بوڑھی ماں کو سہارا بن کے ابو الحسن پیر دبا رہا ہے، تیری ہمیں اس عبادت کی ضرورت نہیں تھی، اس وقت ضرورت تھی تو ماں کے پیروں میں جا کے بیٹھ جاتا، لیکن وہاں ابو الحسن بیٹھا ہوا ہے جو امام الاولیاء ہے، اس نے تہجد کو چھوڑا ہے، نفل کو چھوڑا ہے، تلاوت کو چھوڑا ہے، ماں کے پیروں میں جا کے بیٹھا ہے، اس کے طفیل تمہیں بھی معاف کیا جا رہا ہے۔ ایک شخص آیا، یہ جو ولی تھا نا، کہتا ہے کہ بھی بندے ہوئے انسانوں کے پاس لے کر گیا، وہ کہنے لگا میری ولایت کا سبب یہ دونوں ہے، سارا دن بکریاں چلاتا ہوں، سارا دن محنت مزدوری کرتا ہوں، لیکن ان بد شکل انسانوں، بگڑی ہوئی شکلوں کو بھی آ کے آپ کو خدمت کرتا ہوں، اللہ کو میرا یہ عمل پسند، اس وجہ سے مجھے جو ہے نا وہ دنیا میں اللہ کا دوست کہا گیا۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے رب کی جناب میں عرض کی کہ اللہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا، جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ جنت کا پڑوس بہت بڑی بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پوچھ رہے ربا میرا جنت میں پڑوسی کون ہے، جنت میں میرا پڑوسی کون ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ وہ فلانا قصائی تمہارا پڑوسی، قصاب قصائی تمہارا جنت کا پڑوسی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تلاش میں نکلے، بھئی دیکھو تو صحیح یہ قصاب جو ہے، یہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا قصائی کی طرف، میرا جنت کا پڑوسی ہوگا، نبی کا پڑوسی ہے، اور نبی بھی عام نہیں، موسیٰ علیہ السلام جیسا نبی، اور میرا پڑوسی بن رہا ہے، آخر اس کے عمل تو دیکھو کیا ہے، اس کے عمل تو دیکھو کیا ہے۔ اس قصاب کے پاس پہنچے، قصائی کے پاس پہنچے، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ وہ بظاہر موسیٰ علیہ السلام کو جانتے نہیں تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو شناخت دے دی گئی تھی فلاں ہے۔ ان تک پہنچے، پہنچنے کے بعد قصائی کے ساتھ چل دیے، کہا جی اللہ والے محسوس ہوتے ہو، شکل و صورت بڑی معصومانہ لگتی ہے، کوئی اللہ والے لگتے ہو؟ ہاں کچھ ایسا ہی معاملہ ہے، لیکن تم سے ملنے آیا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے قصاب سے کہا ملنے آیا ہوں تو چلو گھر چلتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کچھ دیر باتیں کریں گے، اور پھر میں اپنا آنے کا مقصد بتا دوں گا۔ اندر چلے گئے، چلتے چلاتے بس قصاب نے بھائی اپنی چھریاں، کینچیاں، جو کچھ بھی اس کے پاس تھا وہ تھیلے میں رکھا، اور تھیلا اپنی بھائی دکان جو بھی اس کی تھی اس زمانے میں وہ بند کی، شٹر ڈاؤن کیا، اور بھائی ایک تھیلے میں جو بچا ہوا گوشت ڈالا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنے گھر کی طرف آ گئے۔ جب گھر میں پہنچے تو آتے ہی گوشت کو ایک جو ہے نا وہ ہنڈیا میں رکھ دیا، ابلنے لگا۔ تب تک اس کی اہلیہ نے، بیوی نے کوئی روٹی بنا دی، بنانے کے بعد بھائی وہ شوربہ نکالا، اور نکالنے کے بعد بھائی ایک برتن میں ڈالا اور روٹی توڑی، اور توڑنے کے بعد بھائی جو ہے نا وہ شریعت بنائی، شریعت بنانے کے بعد ایک چارپائی کی طرف متوجہ ہوا۔ جس چارپائی پہ ایک بوڑھی ضعیفہ عورت لیٹی ہوئی تھی، جو اٹھ نہیں سکتی، جو خود چل نہیں سکتی، اور چارپائی کے برابر چمٹی ہوئی تھی۔
برابر میں چمٹی ہوئی تھی چارپائی، بالکل ضعیفہ۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے عمل کو دیکھ رہے ہیں، یہ گیا موسیٰ علیہ السلام کی خاطر تواضع کی، جب وہ کھانا وانا بن گیا برتن میں لیا اور اس چارپائی کی طرف گیا، اس سے بوڑھی عورت کو اٹھایا اور اپنی گود میں بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد اپنے ہاتھوں سے لقمہ منہ میں دیا۔ منہ میں دینے کے بعد جب اس نے اشارہ کیا بس کرو، اپنی دستار سے اس کے منہ کو صاف کرنے کے بعد پھر لٹا دیا۔ جب لٹانے لگے اس بوڑھی نے آسمان کی طرف دیکھا اور اپنی لڑکھڑاتی زبان سے کچھ بڑبڑائی جو سمجھ میں نہیں آئے الفاظ، کسی کو بھی نہیں آئے سمجھ میں، وہ کچھ بڑبڑائی ہے، الفاظ بھی سمجھ میں نہیں آ رہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس قصاب سے پوچھا، ایک گیتا ہے، کہا میری ماں ہے، یہ کیا میں ان کی خدمت کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اچھا یہ کیا کہہ رہی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی ماں جھلی گئی، ماں ہے جھلی ہو گئی ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا، پتہ نہیں کیا کچھ کہتی رہتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی دست زیادتی کی ہے، یہ کہتی کیا ہے؟ جب تو اس کی خدمت کرتا ہے، اس کو گود میں بٹھاتا ہے اور بھائی پلاتا ہے اور اپنے دستار سے اس کا منہ بھی صاف کر رہا ہے، پیار سے لٹایا بٹھایا، اس نے کچھ آسمان کی طرف دیکھ کے بڑبڑایا، آخر کہتی کیا ہے؟ کہتی یہ ہے، اے بیٹا تو میری خدمت کرتا ہے، اللہ اس کے طفیل تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا دے، جنت میں تجھے موسیٰ کا ساتھی بنا دے۔ موسیٰ علیہ السلام بتایا میں ہی موسیٰ ہوں، میں ہی بنی اسرائیل کا نبی موسیٰ ہوں۔ میں نے اللہ سے پوچھا تھا، اے اللہ جنت پہ ساتھی کون بنے گا، جنت پہ میرا ہمسایہ کون بنے گا؟ اللہ نے اشارہ کیا فلانا بنے گا، یہ دیکھنے آیا۔ محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اطاعت کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر نہیں ملتے، چلے گئے دنیا سے، آج نہیں ہے، جن کے ہیں وہ کریں، جن کے نہیں ہیں جاؤ قبرستان ڈھونڈ لو۔ یہ قبر پرستی نہیں بتا رہا، یہ قبرستان کی قبر پرستی نہیں بتا رہا، شریعت بتا رہا ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے دنیا میں کمیاں رہ گئی ہیں، دنیا میں کمیاں ہو گئی ہیں، بابا کے جتنے حقوق تھے ادا نہیں کر سکے، ماں کا جتنا مقام تھا دے نہ سکے، جاؤ جمعے کے دن قبر پہ جایا کرو، جاؤ جمعے کے دن قبر پہ جایا کرو، باپ کے سحر باپ کے پیروں میں کھڑے ہو کر معافی مانگ لو، ماں کے پیروں میں کھڑے ہو کر معافی مانگ لو، اللہ سے بھی معاملات ٹھیک کر لو، یہاں بھی معافی مانگ لو، اور ہر جمعے کو جایا کرو، وہاں جا کر کے ان کے لیے فاتحہ اور دیگر اعمال خیر کیا کرو۔ اللہ اس کی برکت سے دنیا کی کمیاں معاف کر دیں گے، دنیا کی کمیاں معاف کر دیں گے۔ نمازوں میں، دعاؤں میں، عبادات میں اور تمام اعمال خیر میں اپنے ماں اور باپ کو یاد رکھنے والا مرنے کے بعد جب تک ماں باپ زندہ ہیں ان کی خدمت اس طرح کی جائے، جو ضرورتیں ہیں وہ پوری کی جائے، لیکن جب دنیا سے چلے جائیں پھر بھی ان کا حق زندہ، پھر بھی حق بندوں کے ذمہ رہ جاتا ہے۔ وہ حق کیا ہے؟ مرنے کے بعد ان کے لیے استغفار کیا جائے۔ ان ہدیۃ الاحیاء الی الاموات الاستغفار لهم، پیغمبر کا فرمان ہے زندوں کا سب سے بڑا تحفہ، سب سے بڑا ہدیہ اور سب سے بڑا گفٹ جو مردوں کے نام جاتا ہے الاستغفار لهم، ان کے لیے معافی مانگے۔ بیٹا ہے مانگے معافی، بہو ہے ساس کے لیے مانگے، ساس کو اپنے پر وبال نہ سمجھے۔ جیسے ماں کی خدمت میں اللہ نے جنت رکھی ہے، ایسے ہی بہو کے لیے ساس کی خدمت میں جنت رکھی ہے۔ اگرچہ ساس کے اوپر شریعت نے لازم نہیں کیا، اگرچہ بہو کے اوپر شریعت نے لازم نہیں کیا کہ اس کی خدمت کر، شریعت نے لازم نہیں کیا، اگر کوئی بہو انکار کرتی ہے وہ پکڑ میں نہیں آئے گی۔ میں مسئلہ بتاؤں، پکڑ میں نہیں آ سکتی۔ بھائی ماں باپ کا اطاعت اور خدمت اس شوہر کے ذمے، اس بیٹے کے ذمے ہے۔ جب بیٹا کرے گا اور اس کی جب بیوی دیکھے گی کہ میرا شوہر اپنے ماں باپ کو عزت دیتا ہے، کل کو وہ بھی عزت دے گی۔ لیکن آج اگر یہ بولتا ہے کل کو وہ بھی بولے گی۔ وہ اگر خدمت کرتی ہے اس کی طرف سے ساس کو بھی چاہیے میں اپنی بہو کا احترام کروں، وہ میری خدمت کر رہی ہے، جبکہ شریعت نے لازم نہیں کیا۔ میرا بیٹا منہ موڑ جاتا ہے، بہو لگی ہوئی ہے، بہو کا بھی قدر جانے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین شریعت محمدی کی سمجھ نصیب فرمائے، اور جن کے زندہ ہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جن کے چلے گئے ہیں ان کے حقوق کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا